بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو قرآن مجید کے بیان میں تھی اور قرآن مجید کی مختلف خصوصیات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کے یہ ایام جو چل رہے ہیں، یہ ایام خصوصیت سے نزول قرآن کے بارے میں ہے۔ نزول قرآن سے کیا مراد ہے اور قرآن مجید کا نازل ہونا یعنی کیا؟ آیا قرآن مجید کا نزول ماہ مبارک رمضان میں ہوا ہے یا قرآن مجید کا نزول شب بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رجب میں ہے، آیا ان راتوں میں اس قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے؟ کب ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں صاف اور واضح طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، مثلا سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اصلاً ماہ مبارک رمضان کی جو تعریف اور جو حقیقت قرآن ہمارے سامنے بیان کرتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انزل فیہ القرآن، قرآن مجید اس میں نازل کیا گیا۔ یا اسی طریقے سے سورہ قدر میں آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر، جو قدر کی رات ہے، شب قدر ہے، اس شب قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یا مثلا سورہ مبارک دخان میں آپ پڑھتے ہیں انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ماہ مبارک رمضان میں ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے تاریخ کے مسلمات میں سے ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ 27 رجب کو ہے، یعنی پیغمبر اکرم کی نبوت کا جو ظاہری طور پر اعلان ہوتا ہے وہ ماہ مبارک رجب میں ہے، 27 رجب کو ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی بحث چھڑ جاتی ہے، خود مفسرین کے درمیان، جو علوم قرآن کے ماہرین ہیں ان کے درمیان بھی ایک بہت بڑی بحث چھڑ جاتی ہے کہ بالآخر قرآن مجید کے نزول کا آغاز کب ہوا۔ اگر ہم کہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز ماہ مبارک رجب میں ہوا ہے تو قرآن مجید میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ آخر ان دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں؟ اس کے مفسرین نے مختلف جوابات دیے، لیکن جو شیعہ محققین اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی آخر ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کریں؟ ایک طرف سے یہ ہے کہ پیغمبر اکرم پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ ماہ مبارک رجب میں ہوتی ہے، 27 رجب کو پہلی وحی پیغمبر اکرم پر نازل ہوتی ہے۔ ادھر سے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو نازل کیا گیا ماہ مبارک رمضان میں۔ ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کریں؟ تو ہمارے شیعہ محققین نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے وہ اس طریقے سے دیا ہے کہ قرآن مجید کے دو نزول ہیں۔ ایک قرآن مجید کا نزول نزول دفعی ہے اور ایک قرآن مجید کا نزول نزول تدریجی ہے۔
اچھا، ان دونوں کے بارے میں گفتگو ہم کریں گے کہ نزول تدریجی سے کیا مراد ہے، نزول دفعی سے کیا مراد ہے۔ نزول تدریجی سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو نبوت کی مدت ہے، ظاہری طور پر جو 23 سالہ مدت ہے، اس 23 سال کے اندر جو وقتاً فوقتاً قرآن مجید نازل ہوتا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نزول تدریجی۔ یعنی یہ جو آغاز بعثت سے قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوتا ہے، پیغمبر اکرم کے ظاہری وصال کے زمانے تک مختلف مواقع پر مختلف وقتوں میں جو یہ قرآن نازل ہوتا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نزول تدریجی، کہ قرآن مجید میں بھی اس نزول تدریجی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ مثلا سورہ مبارک اسراء میں ہم پڑھتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ یہ قرآن کہ جس کو ہم نے فرقناہ جدا جدا کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں پر تلاوت کریں، عَلَى مُكْثٍ فاصلے کے ساتھ، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس قرآن کو ہم نے تدریجاً آہستہ آہستہ اس پوری مدت کے اندر نازل کیا۔ تو پس رجب سے جو پہلی وحی کا آغاز ہوتا ہے، وہ پہلی وحی نزول تدریجی کے ساتھ مربوط ہے۔ قرآن مجید کا جو نزول تدریجی ہے، اس نزول تدریجی کا آغاز ماہ مبارک رجب سے ہوتا ہے، جو پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے۔ اچھا، ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن کا نزول ہے، جو سورہ مبارک بقرہ میں بھی خدا متعال نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس نزول سے مراد نزول دفعی ہے۔ یا اسی طریقے سے جو سورہ قدر میں نازل ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس نزول سے مراد نزول دفعی ہے۔ پس ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، وہ نزول دفعی ہے، دفعتاً واحدتاً، ایک ہی مرتبہ مکمل قرآن، پورے کا پورا قرآن قلب مستویٰ پر نازل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نزول دفعی۔ لہٰذا اس نزول تدریجی اور نزول دفعی کے فرق کو مد نظر رکھیں تو یہ جو ظاہری طور پر اعتراض نظر آتا ہے، اس اعتراض کا جواب ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید کی جو لطیف تعبیرات ہیں، ان پر بھی غور کریں۔ بقول مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر نزول دفعی کی بات ہے، وہاں پر انزال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا شہر رمضان الذی انزل، یہ انزل انزال سے ہے، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انزال سے ہے، یعنی دفعتاً واحدتاً، ایک ہی مرتبہ پورے کا پورا نازل کرنا۔ لیکن جہاں پر نزول تدریجی کی بات ہے، جیسے میں نے سورہ اسراء کا عرض کیا، وہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ یہ نزل تنزیل باب تفعیل سے یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ اچھا، یہاں پر میں آخر میں سوال چھوڑتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سوال کے بارے میں گفتگو ہم آئندہ جلسے میں کریں گے، ابھی وقت ختم ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نزول دفعی اور نزول تدریجی، یہ دو مرتبہ نزول قرآن یعنی کیا؟ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم پر دفعتاً پورے کا پورا قرآن نازل ہو جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوتا ہے۔ تو یہ دو مرتبہ کیوں نازل ہوا؟ یا اصلاً نزول دفعی سے کیا مراد ہے؟ نزول تدریجی سے کیا مراد ہے؟ کہ تدریجی کی مختصر وضاحت کی، باقی نزول دفعی کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ جلسے میں ہم کریں گے، اور سمجھ میں آئے گا یہاں سے کہ اصلاً نزول قرآن دو مرتبہ کیوں ہے، اور اس سے بھی پہلے
اس نقطے کو بھی اچھے طریقے سے ہم سمجھیں کہ اصلا نزول قرآن سے مراد کیا ہے، کہ انشاءاللہ یہ گفتگو ہم جلسہ آئندہ میں کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔